سوال ہوتا ہے کہ ہم ذکر تو کریں گے، بولو ہم ذکر تو کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سب عبادات کا وقت ہے. بھائی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، وتر سب کا وقت ہے. اچھا روزے کا بھی وقت ہے، کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان. زکوٰۃ کا بھی وقت ہے، سال پورا ہوگا، نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ. حج کا بھی موسم بتایا گیا، کون سے موسم میں حج ہوگا، کون سے مہینے میں حج ہوگا. سب کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، ایک زمانہ رکھا ہے. صرف اللہ کا ذکر ایسا ہے، اللہ فرماتے 24 گھنٹے کر سکتا. بولو سبحان اللہ. 24 گھنٹے کر سکتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ صبح کر لے، دوپہر کر لے، شام کر لے، رات کر لے. پھر اللہ فرماتے کھڑے کھڑے ذکر کر لے، بیٹھے بیٹھے ذکر کر لے، لیٹے لیٹے ذکر کر لے. اللہ فرماتے تو میرا نام لیتا جائے گا، میں تیرا نام لیتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو کس کا نام؟ آواز نہیں آ رہی. صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ. دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. 24 گھنٹے اگر ہم عبادت کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی عبادت ہے. بولو کس کا نام؟ اللہ. ساتھ میں بولو کس کا نام؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں کھڑے کھڑے بولو کس کا نام؟ اللہ. بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ. لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ. تو 24 گھنٹے کس کا نام؟ تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو خیر کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرنے؟ ہاں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی. بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آج ہم شروع اسی سے کریں گے، اللہ کا ذکر اور درود پاک. بولو اللہ کا ذکر اور درود پاک. اللہ کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، درود پاک یعنی محمد رسول اللہ. بس یہی بات ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ ویکیشن کے موسم میں بہت زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو پورا مجمع سبحان اللہ بولو نا. ایسا میرے کو بولنا پڑتا ہے جیسا نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں تمہارا. بولو نا سبحان اللہ. اب ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولو گے نا؟ نہیں بولو گے نا؟ ایک ایک جملے پڑھ شروع کریں گے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر جہاں میں ٹھہروں آپ سبحان اللہ بولے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ او میرے امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی مرد ہو یا عورت ہو، تمہیں جب موقع ملے اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ کرتے جانا. تمہیں جب موقع ملے اللہ اللہ کرتے جانا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اللہ بولتے جاؤ، تم اللہ 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 کرتے جاؤ گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو تم اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے آسمان کے ہر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. ہم اللہ اللہ کریں گے، آسمان کا ہر فرشتہ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرے گا. اتنی بڑی کمپنی کسی کے پاس نہیں ہوگی. ہے کسی کے پاس؟ بھائی کسی کے پاس کام کرنے والے 1 لاکھ ہوں گے، 5 لاکھ آدمی کام کرتے. ارے کسی کے یہاں 1 کروڑ کام کرتے ہوں گے.
لیکن ہم جب اللہ کا ذکر کرتے اللہ کہتے ہر فرشتہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا، تو سوال ہوتا اللہ فرشتے کتنے ہیں؟ کیونکہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، سارے فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، تو اللہ فرشتے کتنے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ؟ اللہ فرماتے اتنے ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑا کمپنی والا کون ہوگا، اس سے بڑا مالک کون ہوگا کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے، سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور فرشتے کتنے کسی کو معلوم؟ ارے بولو کسی کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ آپ کو ایک اندازہ بتاؤں کتنے فرشتے؟ معلوم نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم نا کتنے فرشتے؟ ہاں یا نہ؟ میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، ہاں بولو، کعبہ ہے نا، مکہ مکرمہ میں کعبہ، 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ ہے۔ آپ نے قرآن اگر پڑھا ہو تو قرآن پاک میں دونوں کعبے کا ذکر ہے، ایک زمین کا کعبہ، آواز سے بولو، ایک زمین کا کعبہ، ایک آسمان۔ زمین کا کعبہ 4تھا پارہ، کون سا پارہ؟ 4تھا پارہ۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک گھر جس کی بنیاد رکھنے والا اللہ، مکے میں رکھنے والا، نام اس کا کعبہ، یہ زمین کا کعبہ۔ بولو یہ زمین کا، جو ہم سب لوگ جا کے دیکھے بھی ہوں گے، آمین بولو۔ جو عمرہ میں گئے انہوں نے بھی دیکھا، جو حج میں گئے انہوں نے بھی دیکھا، اور یہ کہو کہ اگر نہیں دیکھا تو کم سے کم فریم میں تو دیکھا۔ ارے بولو دیکھا، وہ زمین کا کعبہ۔ لیکن پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان کے اوپر اللہ نے ایک اور کعبہ بنایا ہے۔ وہ کعبہ کا نام ہے البیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ آپ نے شاید پہلے سنا نہیں سنا ہوگا۔ آسمان کا کعبہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے زمین کا کعبہ ہے نا، جو شکل کا، جو سائز کا، جو لمبائی اور چوڑائی کا۔ آسمان کا کعبہ وہی لمبائی، وہی چوڑائی، وہی کلر، سب کچھ ویسا، لیکن آسمان کے کعبے کا نام ہے البیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ اور یہ 27ویں پارے میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آسمان کا کعبہ۔ اچھا ہم کو تو یہ معلوم کرنا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، آپ کو معلوم؟ میرے کو معلوم نہیں، لیکن کتنے ہیں معلوم ہے؟ اندازہ، ایک اندازہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسمان کا کعبہ ہے نا، زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہاں کی؟ آسمان کا جو کعبہ جس کا نام البیت المعمور، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے ایک بار طواف کر لیا، جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا، قیامت تک واپس اس کو موقع نہیں ملے گا۔ جس فرشتے نے ایک بار آسمان کے کعبے کا طواف کر لیا، قیامت تک اس کو موقع نہیں ملے گا۔ یعنی روزانہ 70,000 نئے فرشتے۔ آپ سوچو کب سے وہ کعبہ بنا ہوگا اور قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے۔ اور ہم جب اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بولو نا کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ اور فرشتے کتنے ہم کو معلوم، لیکن بہت ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کتنے میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ میں کو معلوم ہے، نہ کسی کو معلوم ہے، لیکن روزانہ آسمان کے کعبے کا طواف کرنے والے کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اور جو ایک مرتبہ آئے گا قیامت تک واپس
نہیں آئے گا. تو روزانہ نیو 70,000 70,000 70,000 روزانہ نئے فرشتے. کب وہ کعبہ بنا ہوگا؟ قیامت تک وہ کعبہ رہے گا, طواف ہوتا رہے گا, ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے, ہر فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا. تو اللہ اللہ کرنے کا پہلا فائدہ, سب فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی. چلو دوسرا فائدہ, کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ بولو گے نا؟ ہاں شروع کریں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے تمام امتیوں, اللہ 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 کرتے رہو, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت ہی رحمت عطا کرتا جائے گا. یعنی رحمت کا دریا اس میں اللہ ہم کو رکھ دے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک, جا میرا بندہ میں نے تجھے رحمت میں ڈھانپ لیا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر, نہیں بولو نا, اللہ کی رحمت سے بڑھ کر. اور ہم جب قرآن شروع کرتے تو سب سے پہلے کیا کہتے؟ تو ہی رحمان. کیا کہتے؟ تو ہی رحمان, تو ہی رحیم. پڑھو نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کہتے میں رحمان بھی میں رحیم بھی, تو میرا نام لیتا جائے گا, میں رحمت کے دریا میں تجھے گھوتا کھلاتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے ذکر کرنے کے؟ ایک تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نمبر 2, اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت 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 عطا کرے گا. تیسرا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ساتھ میں بولنا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا, میرے امتی اللہ کا ذکر کرتا جائے گا, اللہ 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 کرتا جائے گا. اللہ فرماتے, ہمارے نبی فرماتے, اللہ کی قسم تیرے دل میں وہ چین اور سکون ملے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو, سکون کس میں ملے گا؟ کس کے نام میں؟ اللہ. ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے معلوم ہے؟ موبائل لے کے بیٹھتا ہے, شاید میرے کو آرام ملے گا, لیکن نہ, ایک بے چینی ہے. گھر میں جاتا ہے, ٹی وی آن کرتا ہے, ٹی وی آن کرتا, لیکن سکون نہیں ملتا. اس کے بعد میں لیپ ٹاپ پہ جاتا ہے, سکون نہیں ملتا. انسٹاگرام پہ جاتا ہے, سکون نہیں ملتا. وہ آئی ٹیب لے کے بیٹھتا ہے, لیکن سکون نہیں ملتا. یوٹیوب پہ جاتا ہے, لیکن سکون نہیں ملتا. اور پریشان ہے, بہت بے چینی ہے, بہت بے چینی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گھر کے باہر جاؤ تو بھی پریشان, گھر میں رہو تو بھی پریشان, بیوی سامنے ہو تو بھی پریشان, نہ ہو تو بھی پریشان. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کائے کو پریشان ہوتا ہے؟ میں نے پیدا کیا. کریٹر کون؟ اللہ. اللہ کہتے کریٹر میں ہوں, میں نے پیدا کیا. میرے کو معلوم ہے بھائی, کمپنی کوئی گاڑی بناتی ہے تو کمپنی کو معلوم ہے اس میں پیٹرول رکھنے کا, کہ ڈیزل رکھنے کا, کہ کیروسین رکھنے کا, کہ پھر یہ الیکٹرک سے چلے گی, کہ کوئلے سے چلے گی. وہ کمپنی والے کو معلوم ہے. اللہ فرماتے تیرا کریٹر میں ہوں, مجھے معلوم ہے تجھے سکون ملے گا تو میرے ہی نام میں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے میرا بندہ ادھر ادھر مت بھٹک جا, میرا نام لیتا جائے گا, میں دل میں چین اور سکون دیتا چلا جاؤں گا. تو ذکر کرنے کے کتنے فائدے ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی. یہ سبق ہے, ویکیشن میں ہم کو کرنا ہے. 3 فائدے ہو گئے نا. اب چوتھا فائدہ سب سے بڑا. سب سے بڑا کیا فائدہ معلوم ہے؟ جیسا آپ کو کوئی آ کر بولے, سورت کا ایک بہت بڑا آدمی ہے, چاہے وہ عالم ہوئے, چاہے وہ ڈاکٹر ہوئے, چاہے وہ لائر ہوئے, چاہے بیرسٹر ہوئے, چاہے بڑا مفتی ہوئے, لیکن کوئی اگر آپ کو آ کے بولے معلوم ہے وہ سورت کے وہ مفتی صاحب معلوم ہے, وہ بیان کرنے والے معلوم ہے, وہ ڈاکٹر معلوم ہے, وہ تیرے کو سلام بول رہے تھے, وہ تیرے کو, بتاؤ خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بولو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر وہ عطر کا ایک بوٹل دے وے,
اور کہے کہ وہ جو ہے نا وہ مولانا جو اتنے بڑے مولانا وہ تیرے کو عطر کی بوتل بھیجے، او ہو کہے گا میرے کو وہ مولانا نے یاد کیا، اس کے آنکھوں میں سے دھڑ 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 آنسو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ایک مولانا نے یاد کیا، ایک مفتی صاحب نے یاد کیا، ایک ڈاکٹر نے یاد کیا، تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کہتے میری قسم مجھے یاد کرتا جا، میں تجھے یاد کرتا چلا جاؤں گا۔ چوتھا فائدہ، ہمیں کون یاد کرے گا؟ نہیں بولو نا، کون یاد کرے گا؟ جو میرے ساتھ میں جانتے ہوں گے وہ سب پڑھیں گے، سب میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ زمین پر مجھے نام لیتا جائے گا، میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا جاؤں گا، تو فرش پر میرا نام لے گا، میں عرش پر تیرا نام لوں گا، تو انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا، تو جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں آسمانی مخلوق کے بیچ میں تیرا نام لوں گا۔ اللہ فرماتے تو میرا نام لے گا، بولو تو میرا نام لے گا، لیتے لیتے تھک جائے گا، کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، سو بھی جائے گا، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا۔ اللہ فرماتے مجھے اونگ نہیں آئے گی، مجھے نیند نہیں آئے گی، تو میرا نام لیتا رہے گا، ٹیمپرری ہوگا، میں تیرا نام لیتا رہوں گا، پرماننٹ ہوگا۔ تو کتنے فائدے ہو گئے اللہ کے ذکر کرنے کے؟ چار۔ بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ پہلا فائدہ، ساتھ میں بولتے جانا، پہلا فائدہ آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ نمبر دو، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں گھوتے دیتا جائے گا۔ نمبر تین، ہم اللہ کرتے جائیں گے، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون پیدا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ اور نمبر چار، ہم زمین پر اللہ کرتے جائیں گے، ہم اللہ کا نام لیتے جائیں گے، اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لیتا جائے گا۔ آج سوچو آپ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے نام آسمان پر لیتے جا رہے ہوں گے تو فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے، اللہ رہتا زمین پر ہے اور نام آسمان پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک نام ہے، اور جوان صحابی ہے۔ یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے۔ اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ بنا دیا۔ بولو قبر کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے تو، میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان، بالکل جوان، بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا، خیر ہو گیا، معاملہ ختم، بولو معاملہ ختم۔ اب سارے صحابہ واپس آ رہے، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے، جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا، اس لیے کہ اکلوتا بیٹے کا نام مالک، بولو بیٹے کا نام۔
मालिक और अखलौता बेटा, माँ खड़ी है बेचारी बूढ़ी माँ, लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी है और हर आने वाले को पूछती है ऐना इब्नी मालिक, ओ मेरा बेटा मालिक कहाँ है, मेरा बेटा। और वो बूढ़ी अम्मा ऐसा दीवार का टेक लगा के ऐसा रो रो के पूछती है कि हर सहाबी घबराता कि अगर मैंने कह दिया कि तेरा बेटे का इंतकाल हो गया तो कहीं ये बूढ़ी अम्मा की जान न चली जाए, मैं बूढ़ी अम्मा को जान न चली जाए। अब सुनना मेरे दोस्तों, सुनने जैसी बात, बड़ी प्यारी बात है। वो बूढ़ी अम्मा वहां बोलो साथ में बोली, बूढ़ी अम्मा खड़ी है, लकड़ी का टेक लगाकर खड़ी है कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा। लेकिन बताओ भाई, बेटा आएगा? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, बेटा आएगा? बेटा तो शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक हाथों से कब्र में रखा। अरे वो बेटा कैसा आएगा? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा दीवार का टेक लगा के रो रही, आई ना इब्नी, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। अब वो सहाबा किराम आ रहे। अब जब वो बूढ़ी अम्मा की नजर पड़ी कि अल्लाह के रसूल आ रहे, कहो सुभान अल्लाह, कौन आ रहे? अल्लाह के रसूल पाक साहब आ रहे। और बेचारी बूढ़ी अम्मा करे तो क्या करे, वो लकड़ी का सहारा लिया। देखो बूढ़ी अम्मा ने लकड़ी का सहारा लिया और धीरे धीरे वो बूढ़ी अम्मा लकड़ी लेकर अल्लाह के रसूल पाक साहब के पास गई और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल आई नहीं इब्नी, कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा कहाँ है मालिक, मेरा अखलौता बेटा। और वो बूढ़ी अम्मा ने इतनी बड़ी दास्तान सुना दी, कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा मालिक कहाँ है? अरे वो रात को मुझे खाना खिलाता था, अरे मैं तो बूढ़ी माँ, वो मुझे पानी भर के ला के पिलाता था, अरे वो रात को मेरे सर में तेल रखता था, अरे वो मेरा बेटा मेरी बहुत खिदमत करता था। और वो बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा एक ही अखलौता बेटा है और वो नजर नहीं आता और वही मुझे खिलावे पिलावे पहनावे, वही कमावे। अल्लाह के रसूल मेरा अखलौता बेटा कहाँ चला गया? अब हमारे नबी को तो मालूम है कि बेटा शहीद हो गया, ये भी मालूम है कि हमने तो जनाजे की नमाज पढ़ाई, हमारे नबी को ये भी मालूम कि हमने ही तो कब्र में उतारा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा तड़प रही है और बेचैन है, बेकरार है, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है, वैसे वो बूढ़ी अम्मा इधर से उधर तड़प तड़प कर कहती है, अल्लाह के रसूल मेरा अखलौता बेटा है, एक ही बेटा, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे का क्या हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया, वो पीछे अबू बकर आ रहे। पीछे कौन आ रहे? उनको पूछ लो। ये कहकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बोलो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। अब वो बुढ़ी अम्मा इंतजार करती, कौन आएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक आएंगे। अब वो बूढ़ी अम्मा ऐसे ही खड़ी दीवार से टेक लगा के खड़ी और रोए जा रही हो, मालूम नहीं कब से बेचारी बूढ़ी माँ रो रही है। और माँ का रोना भी बड़ा अजीब रोना होता है। बोलो माँ का रोना बड़ा अजीब रोना होगा। हम बच्चे जवान हो जाते हैं ना, फिर माँ कुछ नहीं, हमारे नजदीक माँ कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, माँ के नजदीक बच्चा वही होता है, वो जब दूध पीता है तो भी माँ उसको सीने से लगाती है, वो जवान हो जाता है तो माँ सीने से लगाती है, अरे वो शादी कर लेता है फिर भी माँ उसको सीने से लगाती है। माँ वो है जो अपने बच्चों में मोहब्बत को कम नहीं करती, लेकिन बेटा वो है जो शादी के बाद माँ की मोहब्बत को कहीं पीछे जाके फेंक देता है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्त? माँ को धमकी देता है, माँ को धमकी देता, निकल जा, माँ को गालियां देता है, माँ को मालूम नहीं क्या क्या बोलता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सबको देखो इसमें बात कहता हूँ, बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ मेरे प्यारो, अगर हम ऐसा करते नहीं करते तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर हम माँ के साथ ऐसा करते, अगर हम अपनी माँ के सामने आंखें निकाल निकाल के डराते हैं, अगर हम माँ को धक्का देते हैं, अगर हम माँ को गालियां बकते हैं और अगर हम अपनी माँ को घर से निकलने की बातें करते हैं, मेरे दोस्तों याद रखना, मौत किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन जो बेटा इस हाल में जिंदगी गुजारे कि माँ उससे नाराज है और माँ उससे डरती है, डर है, अल्लाह मौत के वक्त इसको कलमा नसीब नहीं करेगा। हदीस में साफ लिखा है, अल्लाह मौत के वक्त उसे कलमा नसीब। मेरे दोस्तों, ये मैं जो वाक्य सुना रहा हूँ, अब आपको अंदाजा नहीं होगा, वो तो यहाँ जो माँ बहने बैठी होगी ना, तो माँ को मालूम होगा कि माँ के कलेजे में कैसा दुखता है जब बेटा नजर नहीं आता। अब वो बूढ़ी माँ है और बेटा एक ही, बोलो बेटे का नाम मालिक, बेटा एक ही है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, जवाब ये दिया कि पीछे अबू बकर आ रहे, अबू बकर को पूछ लो। अब वो बूढ़ी माँ इंतजार करती, बूढ़ी माँ की नजर पड़ी कि हजरत अबू बकर आ रहे, बस वो बूढ़ी माँ ऐसे बेचैन होकर गई और हजरत अबू बकर के पास गई और जाकर कहा, अबू बकर ऐना इब्नी मालिक, बताओ मेरा बेटा मालिक का। अब हजरत अबू बकर को सब मालूम है भाई, हजरत अबू बकर को पूरी दास्तान मालूम है, लेकिन वो बूढ़ी माँ ने कहना शुरू किया, मेरा अखलौता बेटा, अरे मेरा लख्ते जिगर था, अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा था, अरे मैं उससे बहुत प्यार करती थी, अरे मेरा नूरे नजर था, अरे वो रात को मेरे लिए बिस्तर बिछाता था, वो मेरे लिए खाना लाता था, वो मेरे लिए पानी लाता था, वो माँ ने इतना कहा। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया मालूम? क्या जवाब दिया? तू बेटे के बारे में पूछ रही तो मेरे से क्यों पूछ रही? अल्लाह के रसूल से पूछ लेना। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? किससे पूछ ले? अल्लाह। तो वो बूढ़ी अम्मा गुस्से हुई, भाई गुस्से हो ही जावे, वो बूढ़ी अम्मा गुस्से हुई, ये क्या मामला? अल्लाह के रसूल को मैंने पूछा तो कहा कि किससे पूछो? हजरत अबू बकर से पूछो, और अबू बकर से पूछा तो कहते कि अल्लाह के रसूल से पूछो। तो मैं एक बूढ़ी माँ क्या यही तड़पती रहूंगी कि अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगी तो कहेंगे अबू बकर से पूछ लो, और अबू बकर के
پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو. وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے. بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا. کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے, لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی, اس کی کیسے طرف رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم, اے بوڑھی اماں کھڑی رہے, تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے. بولو تیرا بیٹا. بس اتنا تو کہہ دیا. بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی, بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا, وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا, حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا, ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا, جھوٹ بولا. بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں نے بھائی صاف بولو نا, جھوٹ ہی تھا نا, ہاں میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے. حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے, اللہ تو نے مجھے صدیق کہا, تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا, لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا. اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا. بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون, ابو بکر. قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا, نام نہیں لیا, لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا, بولو صدیق. ساتھ میں بولو نا, کیا کہا صدیق. اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا, صدیق. سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے. اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا, اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا, لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں, ساتھ میں بولو کون سی مسجد, مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا, سیدھے مسجد میں گئے. اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے. وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا, وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا, وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا. حضرت ابو بکر روتے گئے, اللہ میں جھوٹا بن گیا, اللہ میں جھوٹا بن گیا, اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا, تیرے نبی نے سچا کہا تھا, لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا. حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا. حضرت ابو بکر رو رہے, ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے, سجدے میں رو رہے. آواز آئی, کچھ لوگ آواز کر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا, بھائی سجدے سے اٹھایا, یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے. حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, سننا, حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, مسجد کے باہر گئے. جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران. میرے مانوی والوں سنو, حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے. بھائی وہ ماں آ رہی ہے, وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بوڑھی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے, اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا, ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے, یہ واپس کیسے آ رہے. میرے دوستو اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا, اور میں دعا کرتا تھا نا اس لیے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا, جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے, یہ تو شہید ہو گئے تھے, حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے, اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا, لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا. اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا, ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا. حضرت ابو بکر رو رہے, سننا, حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے ہیں. غیب سے اللہ کی آواز آئی, بولو غیب سے کس کی آواز آئی, کس کی آواز, اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی, اللہ کی آواز آئی, یا ابا بکر ارفع راسک, اللہ کی آواز ہے ابو بکر سر اٹھاؤ اور سنو, تم نہیں, صرف تم نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے. ہم مردے کو زندہ کیا, ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے.
میرے پیاروں، کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا. آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی. 500 اونلی 500 روپیز. مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی. میں گیا ان کے پاس، بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا. کہ نہیں میرے پاس نہیں. اشرف بھائی تم دے دو نا. کہا میرے پاس بھی نہیں. ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا. نہیں. گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم؟ بیوی کو کیا بولوں گا؟ ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں. ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا. یہ کہاں اپن مانڈوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار. میرے دوستوں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.